وہ کیسا نہیں دے سکتے پہ یہ سنا رہا ہوں میں. کیوں نہیں دے سکتے پہ یہ سنا رہا ہوں. تو وہ جو تابعی تھے انہوں نے ارادہ کیا کس سے ملنے کا. اب وہ مدینہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ضعیف العمر شخص نماز پڑھ کے باہر نکل کر کچھ تعلیم دیے. جب تک یہ پہنچے وہ محفل برخاست ہو گئی. یہ دوڑتے ہوئے اس ضعیف شخص کے پاس جا کر کہتے ہیں مجھے ابو ہریرہ سے ملنا ہے. انہوں نے کہا کہو کیا بات ہے, میں ابو ہریرہ ہوں. کہا ابھی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا دیکھیے میں فلاں ابن فلاں ہوں, میں فلاں مقام سے آیا ہوں. میری بڑی خواہش تھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی سے ملوں. میں آپ سے مل لیا. بس میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں. کیا گزارش کرتا ہوں؟ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک ایسی حدیث سنائیے مجھے کہ جب نبی نے یہ حدیث کہا تو سوائے آپ کے کوئی اور وہاں پر موجود نہیں تھا, آپ اکیلے اس کے راوی ہیں. ایسی کوئی حدیث سنائی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر ٹھنڈی سانس لیتے ہیں, کہتے ہیں تو ایسی حدیث سننا چاہتا ہے؟ کہا ہاں یا ابو ہریرہ. کہا چل آ. ہاتھ پکڑ کر لائے, بیٹھ گئے. بیٹھ کر شروع کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہچکیوں پر روئے اور بے ہوش ہو گئے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, روئے اور بے ہوش ہو گئے. یہ تابعی کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا, کیا بات ہے. کچھ دیر کے بعد تھوڑا سا انہیں ہوش آیا, بیٹھے, پھر شروع کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دھپ بول کر گرے اور بے ہوش ہو گئے. میں پریشان ہو گیا, دوسری بار بھی گر گئے. میں تھوڑا پانی چھینکا, کچھ دیر کے بعد ہوش آیا. پھر انہوں نے شروع کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر بے ہوش ہو گئے. آخر ایسی کیا حدیث تھی ہوگی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی 3 بار ہمت کر رہے ہیں, 3 بار بے ہوش ہو کر گر رہے ہیں. چوتھی بار وہ تابعی کہتے ہیں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب جانے دیجئے, میں آپ سے بعد میں سنوں گا. کہا نہیں, میں کمزوری اور بڑھاپے سے نہیں گرا, حدیث کی تعلیم کی شدت نے مجھے بے ہوش کیا. کہا میں کہوں گا حدیث. کہا کہیے. کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا انوگریشن میرے امت کے جھوٹے علماء سے ہوگا. دوزخ کو شروع کیا جائے گا, انوگریٹ کیا جائے گا میری اس امت کے ان عالموں سے جو لوگوں کو قرآن حدیث کے علاوہ دوسری تعلیم دیتے اور اسلام سے دور کر دیتے. سمجھے کہ نہیں سمجھے ابھی حدیث کو. اسی لیے حلیہ دیکھ کے جنتی رحمت اللہ علیہ کچھ بھی نہیں, دعا کرنا اللہ ہمارے درمیان ایک مسلمان تھے, ہمیں نیک و صالح دکھتے تھے, بڑے نمازی دکھتے تھے, اے اللہ اگر یہ تیرے نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے ہیں تو مغفرت فرما دے اور ہمیں بھی ان میں شامل کر لے. یہ اگر ویسے نہیں ہے تو تیرے بندے ہیں, تو جو چاہے فیصلہ فرما لے. یہ ہماری ان کے لیے دعا ہونی چاہیے. تو یہ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ کسی کو اچھے حلیے میں دیکھتے ہی رحمت اللہ علیہ کا لقب نہیں لگا دینا, اور کسی کو دیکھے ہی نہیں اگر تو سن کے تو اور بھی نہیں لگانا. تو اس اعتبار سے اللہ کے صفات کا کفر سمجھ میں آیا. اللہ نے کہا دعا, صحیح بول رہے, آیت بھی پیش کرا, حدیث بھی سنایا, کس سے مانگو میں دوں گا تمہیں. نبی سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کئی بار ہم دعائیں مانگتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, میری دعا غلط کہ اللہ غلط؟ نعوذ باللہ, کون غلط ہو سکتا؟ مگر پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے میں, میرے ماں باپ, ہم سب قربان. نبی نے کہا نہ تیری دعا غلط نہ اللہ غلط. صحابی نے پوچھا میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کہا اللہ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے, اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. دعائیں 3 اوقات میں قبول ہوتی ہیں. کتنے اوقات میں؟ ایک, جب بندہ اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے فوراً اس وقت دے دی جاتی ہے. بندہ کہتا ہے اے اللہ میرے لیے یہ ویزا لگنے والا ہے, مجھے انٹرویو میں پاس کر. بندہ پاس ہوتا ہے, ویزا لگ جاتا ہے. اے اللہ اس امتحان میں پاس کر دے. بندہ امتحان لکھتا ہے, پاس ہوتا ہے. جب مانگتا ہے تب عطا کر دیا جاتا ہے. دوسرا, جب بندہ مانگتا ہے لیکن اللہ
ہے اس کے حق میں بھلائی کب ہے تب دیتا ہے. بیٹے نے اپنے باپ سے 5ویں جماعت کے کہا بابا اسپورٹس بائک دلاؤ. کوئی یہاں پہ ایسا پیسے والا عقل مند باپ ہے جو دلائے گا؟ ایک بھی نہیں ہے. کوئی تکبر والا ایسا باپ جو اپنے 5 سال کے بیٹے کو دلا دے گا؟ کیوں؟ پیسہ بھی ہے اس کے پاس, کیوں نہیں دلائے گا؟ کیونکہ باپ کو اس کے تجربے سے معلوم ہے بچہ معصوم ہے, اس کو پورا شو روم کھول کے دے سکتا ہوں گاڑی کا, لیکن اگر اب دلایا تو میرے بچے کی جان کو نقصان ہے. رب آپ کو آپ سے زیادہ جانتا ہے, اس کو معلوم اگر اب دوں گا بندہ تباہ ہو جائے گا. جب ادنا 2 کوڑی کا ہمارا باپ جو رب کے مقابلے میں کچھ نہیں, جب اس کی اتنی سمجھ, جس نے اب پیدا بھی خود سے نہیں کیا, اس کی بیوی نے جس بچے کو اس کی نسل سے پیدا کیا, اس بچے کا وہ باپ اتنا خیال رکھتا ہے, تو سوچو وہ رب اپنے بندے کا کتنا خیال رکھتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا جب اللہ سمجھتا ہے بندے کے حق میں بہتر ہے تب دیتا ہے. ہماری بوڑھیوں کے پاس ایک جملہ مشہور ہے, اللہ کا اندھیر ہے اندھیر نہیں ہے. کم بخت تو بے صبری ہے. اللہ کا نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے, ہر چیز وقت پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بولیں گے اب سے اللہ کا اندھیر ہے اندھیر نہیں ہے, یہ بولنا میں بے صبر ہوں. اللہ کا نہ دیر ہے, اللہ ہر چیز وقت پر کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے. تیسرا, اب یہ غور سے سنو, تیسرا وقت نبی نے کہا کہ بندہ مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے یہاں تک کہ اسے اس دنیا میں موت آ جاتی ہے, لیکن وہ چیز نہیں دی جاتی. اب یہ بندہ قیامت میں اٹھا دیا گیا. بندے نے اچانک دیکھا کہ نیکیوں کے پہاڑ کھڑے ہیں اس کے سامنے. یہ بندہ خود تعجب میں پڑ گیا, یہ کون سے نیکیاں ہیں رے بھائی؟ نمازہ نہیں پڑھا, روزے نہیں رکھا, کہیں اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو کے بازو والے کے تو نہیں ڈال دیے؟ اللہ تعالیٰ رشوت کو خور سیاستدان یا آفیسر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا حق مار کے کسی کو نہیں دیتے, انصاف کرتے اللہ تعالیٰ. تو یہ بڑے بڑے پہاڑ دیکھا انہیں اوپر سے نیچے تک. اچھا یہ جنت کے اوقاف کی زمین تو نہیں ہے؟ ویسا بھی نہیں رہتا وہاں, قبضہ نہیں کر سکتے, سب اللہ کا رہتا وہاں. بندہ بڑی فکر میں رہے گا کہ یہ نیکیاں آئے کہاں سے. اللہ سے پوچھے گا اے اللہ میں تو اتنے نیکیاں کیا ہی نہیں, میں اتنا گنہگار تھا کہ یہ نیکیاں اتنی. اللہ کہتا ہے میرے اپنے بندے سے, اے میرے بندے یاد ہے دنیا میں تو نے مجھ سے یہ دعا مانگی تھی, یاد ہے یہ دعا مانگی تھی, یہ دعا مانگی تھی, میں نے دنیا میں نہیں دیا لیکن تجھے یقین تھا کہ میں دے سکتا ہوں, آج میں نے اس کے بدلے میں تجھے نہیں کیا. جیسے ہی اللہ یہ کہے گا, نبی نے کہا بندہ کہتا ہے اللہ کی قسم ہے کاش ہے اللہ میری کوئی دنیا میں دعا قبول ہی نہیں کرتا, آج سب یہاں دے دیتا. اب بتاؤ اللہ سے دعا مانگنے کسی کی ضرورت ہے بیچ میں؟ دل سے بول رہے ہیں منہ سے بول رہے ہیں؟ آواز منہ سے آ رہی مگر وہ دل سے آواز نہیں آ رہی ہو. اللہ کو دعا مانگنے کے لیے کوئی چاہیے بیچ میں؟ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا تمہیں. وہ تو کیسا دعا کا سننے والا اور معافی کا دینے والا ہے. دیکھو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, اس نے 99 قتل کیے. کتنے؟ 1 شارٹ آف سینچری. نروس 90s میں تھا اس کے نے. ایک علم والے سے مل کر بولا اچھا دیکھو 99 میں نے قتل کیے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ بنی اسرائیل یا پچھلی قوم میں ایک شخص تھا, میں نے 99 قتل کیے ہیں, کیا اللہ میرے یہ گناہ معاف کرے گا؟ وہ علم والا بھی بیچارہ آج کے ہول سیل کے فتوے دینے والے مفتیوں کے ایسا تھا, فوری چھٹتے ہی نہیں کرتا. اللہ پاگل ہے کیا, 99 کرا کیسا کرتا؟ انہیں بولا ایسا 100 پورے تیرے ساتھ, اس کا بھی قتل کر دیا. انہیں بولا 99 معاف نہیں ہو رہے, 100 معاف نہیں ہوتے, کر دیا. کچھ وقت گزرا, پھر اس بندے کو خیال آیا کہ نہیں یار کچھ تو ہوگا, اللہ معاف کرے گا. تو بالآخر وہ اور اچھے علم والے کے پاس گیا, اس سے پوچھا کہ دیکھو میں نے 100 قتل کیے ہیں, کیا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کرے گا؟
انہوں نے کہا ضرور اللہ تیرے گناہ کو معاف کرے گا، مانگ مجھ سے مغفرت اپنی۔ کتنے قتل؟ آپ میں سے کتنوں نے قتل کیا ہے؟ ارے ڈاؤٹ میں بول رہے ہیں، پکی بات ہے کسی کا بھی نہیں کیا؟ سوچو ذرا، اب وہ جو 100 قتل کیا اس کو جواب مل رہا ہے کہ اللہ معاف، لیکن ایک مشورہ ہے۔ کس نے کہا مشورہ ہے؟ وہ عالم صاحب نے کہا تو جو بروں کی بستی میں رہتا ہے اس بستی کو چھوڑ کر اچھے لوگوں کے پاس چلا جا۔ اس حدیث سے دوسری دلیل کیا ملی کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں برائی چھوڑنا تو بروں کی صحبت کو چھوڑنا پڑے گا۔ چھوڑیں گے؟ اللہ کی خاطر، اللہ کے نبی کی سنت کی خاطر۔ کب چھوڑ دیں؟ کہاں جاتے چھوڑ گئے؟ جاتے کہاں چھوڑ گئے؟ جو چیزاں پھگڑ کے رہے جلدی ہو بولتے، ارے جہاں ہے وہاں رہ کے اچھوں کا کام کرو، یہ بولنا چاہ رہا تھا۔ وہ بستی جب چھوٹی تھی چھوڑو بولے، اب تم نہ چھوڑ کے کہاں جاتے؟ ہاؤ بول کے گئے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم، گھر کو جا کے حسابہ نہ تارے میرا بزنس چل رہا بہت کیسا جاؤں بول کے تو آ گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن ایک عالم کو ڈھونڈتا، مولانا ہمیں ان کو ایسا بول دیا تھا، اب کچھ گناہ ہوتا کیا؟ اب وہ عالم اتفاق سے جہنم کے انوگریشن والے رہے تو 2 بکرے میرے کو لا کے دے بولتے۔ یہ 100 والوں کے قتل کا مسئلہ دیکھو کیسا ہے، کیا بولے انہوں؟ معاف کرے گا بشرطے کہ تو بروں کی بستی کو چھوڑ کر اچھوں کی طرف جا۔ یہ شخص پلٹا، جیسے ہی پلٹ کر اس نے ارادہ کیا کہ اب میں نیک لوگوں کی طرف جاؤں گا، اس کی موت آ گئی۔ اب دیکھو واقعہ یہ کیا ہو گیا، یہ مر گیا۔ جیسے ہی یہ مرا، اچھے نیک لوگوں کی روح لے جانے والے فرشتے اور جہنمیوں کی روح لے جانے والے فرشتے دونوں کی ٹولی آ پہنچی۔ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں۔ دونوں کی ٹولی آ گئی، اچھوں کی ٹولی کہتی ہے ہم لے جائیں گے، بروں کی ٹولی کہتی ہے ہم لے جائیں گے۔ دونوں کا جھگڑا شروع ہوا، بروں نے کہا کہ بھائی یہ تو برا تھا، اچھوں نے کہا نہیں ابھی اس نے اچھا ہونے کا۔ جھگڑا بڑھ گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے فیصلہ کرنے کے لیے بھیجایا۔ میں وہاں پر گیا اور دونوں سے پورا معاملہ دریافت کیا۔ جب یہ معاملہ میرے سامنے آیا تو اے اللہ کے نبی، میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، اس شخص کی جہاں نعش پڑی ہے وہاں سے بروں کی بستی کتنی دور ہے ناپو، اور اچھوں کی بستی کتنی دور ہے ناپو۔ یہ جس بستی کے قریب ہے ادھر کے فرشتے۔ تو یہ تھا کس کی بستی میں مسئلہ پوچھنے کے لیے، بروں کی یا اچھوں کی؟ بروں کی بستی میں تھا۔ اب جیسا ہی فرشتوں نے ناپنا شروع کیا، اللہ نے زمین کو بری طرف کے حکم دیا، اے زمین، میرا بندہ میرے لیے توبہ کا ارادہ کیا تھا، پھیل کر دور ہو جا، اے نیکوں کی زمین سمٹ کر اس کے قریب آ جا۔ ایسے اللہ سے نا امید ہو گئے ہم، ایسے اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہماری دعا نہیں سنے گا۔ 100 قتل جس نے کیا اس کو معاف کیا، تو کیا آپ کے اور میرے گناہ 100 قتل سے زیادہ ہوئے ہیں ابھی تک؟ یقین رکھو اللہ کی ذات پر ضرور اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ، بشرطے کہ دل سے یقین سے مانو کہ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کر سکتا تو کائنات میں کسی میں طاقت نہیں ہے ہمیں معاف کرنے کی یا ہمیں معاف کروانے کی۔ اللہ نے وہی تو کہا کہ مجھ سے مغفرت مانگ لو، سمجھے؟ تو جب آپ کہتے ہیں اللہ ہماری دعا ڈائریکٹ نہیں سنتا، آپ اس کے مجیب الدعا ہونے کی صفت سے کفر کر رہے ہیں۔ کلمہ تو پڑھا، کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کہتے ہیں کہ اللہ دعا سنے گا مگر میں کیا تو نہیں سنے گا۔ کیا نبی نے کہا تو کیا تو نہیں سنے گا؟ کیا نبی کے کسی صحابی نے کہا؟ الٹا کیا ہوا دیکھیے، عمر ابن خطاب جب دوسرے خلیفہ تھے، ان کی خلافت میں مدینہ طیبہ میں قحط آ گیا، بخاری شریف کا واقعہ ہے۔ جیسا ہی قحط آیا، آپ فوراً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہتے ہیں اے ابن عباس، آپ ہمارے درمیان نیک ہیں، آپ نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ اللہ سے دعا مانگیے، ہم بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔
یعنی مکمل کس کے حوالے نہیں کیا؟ ابن عباس کے یہ نہیں کہا آپ مانگ لیجئے ہماری دعا کہاں قبول ہوگی، آپ بھی کریے اور اللہ پر چھوڑتے ہیں وہ جس کی چاہے۔ تو اگر آپ اپنے میں سے کسی نیک زندہ شخص کو کہنا چاہتے ہیں آپ حضرت میرے لیے دعا کریے، تو آپ بھی کریے، میں بھی کرتا ہوں، اللہ جانے کس کی قبول کر لے۔ اصول سمجھے؟ یہ اصول سے مانگ سکتے ہیں۔ یہ ہے صفات کا کفر، اس سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن، سورہ قلم سورہ نمبر 68 میں اللہ نے کہا میں اپنی پنڈلی دکھاؤں گا۔ کیا کہا؟ پنڈلی دکھاؤں گا۔ بندے جیسا ہی میری پنڈلی کو دیکھیں گے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جو بے نمازی رہے گا اس کی پیٹھ لکڑی کے تختے کی طرح ہو جائے گی، اور فرشتے اسے کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے، کہہ کر کہ یہ دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتا تھا، اس کا مقام جہنم ہے۔ اس میں دو واقعات سمجھ میں آئے، کیا ہے؟ ایک تو اللہ کو پنڈلی، صفات ماننا اللہ کو پنڈلی ہے، دوسرا یہ کہ نماز نہیں پڑھو گے تو اس دن سجدہ نہیں کر پاؤ گے۔ تو خاص طور پہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود پیٹھ اکڑ جائے گی، جھک نہیں سکیں گے۔ انشاءاللہ نمازوں کی پابندی انشاءاللہ تعالی ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے یہ دو کیا تھے؟ ذات اور صفات سے کفر اور شرک تھا۔ حقوق کے اندر اللہ کے دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں بنیادی طور پر۔ دو قسم کے کیا حقوق ہیں؟ ایک ہے کہ میرے اکیلے کا اللہ پر کچھ حق ہے۔ کیا ہے دو قسم کے؟ ایک انفرادی، میں اکیلا، ایک اجتماعی، امت کا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دو حق کیا ہے؟ ایک، ذرا بولو تھک گئے، ایک میرا اپنا حق اللہ پر، دوسرا پوری امت کا حق اللہ پر۔ یہ حق اللہ پر کیا ہے سمجھاتا ہوں۔ میرا حق ہے کہ میں اللہ کے لیے 5 وقت کی، میرا حق ہے کہ میں اللہ کے لیے 30 دن کے رمضان میں، میرا حق ہے کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق حجاب کروں، میرا حق ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے لیے کاٹوں چاند رات تک۔ جواب نہیں آ رہا؟ جس کی ہے انہوں ہی جواب دے رہے، خالی چھوڑ دیں گے نا انشاءاللہ جس کا نہیں ہے؟ چھوڑنے کا آسان طریقہ بتاؤ۔ حجام گن گیا خد، اس کو ہتکڑی ڈال کے جاؤ، خالی سر کے بالاں کٹا کے آؤ۔ انہیں دکھتے رہی تو شیطان بولتا ارے یہ بالا بھی صحیح نہیں دکھ رہے، اس کو چھوڑ دو، بولے اللہ کے نبی۔ چھوڑ دیں گے نا؟ تو اللہ کے لیے میرا ذاتی حق کیا ہے؟ میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کروں، نہیں کروں گا؟ کروں گا، یہ میرا حق ہے۔ ایک امت کا حق ہے، امت کا حق، اگر میرے پاس 87 گرام سونا یا 52 تولے چاندی یا ان دونوں کی قیمت کے برابر پیسہ 1 سال سے رکھا ہوا ہے، تو میں غریب امتی کو اس کا 2.5%، اگر میں سود کا کاروبار کرتا ہوں تو اگلے شب قدر کو سود پہ رکھیں گے کیا؟ اگر میں سود کا کاروبار کرتا ہوں تو اچھا جتنے جواب نہیں دے رہے، اگر میں سود کا کاروبار کرتا ہوں تو اللہ کا شکر ہے، مگر کتنے پکڑے جا رہے ہیں اپنے کرتے ہوئے؟ 4 مینار پہ سے معصوم بچیوں کو ڈھکل دے رہے ہیں۔ سود خور، کم بخت، کتنا کم بخت ہے سود خور۔ نبی نے کہا جس نے 1 پیسہ سود کھایا، 1 دفعہ اس نے سگی ماں سے زنا کیا۔ نبی نے کہا سگی ماں سے زنا کا گناہ سب سے چھوٹا گناہ ہے سود خور کے لیے۔ سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے سود خور کو؟ سگی ماں سے۔ سب سے بڑا 70ویں درجے کا کیا ہے جانتے ہیں؟ مسلمان کی عزت کو اچھالنا، بولے
مسلمان اگر کسی مسلمان کی عزت کو اچھالتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ سگی ماں سے زنا سے 70 گنا بڑا زنا جرم کر رہا ہے. آج یہ کتنا عام ہے ہمارے پاس. سود سے بچ گئے تو دوسرے کام میں پھنس گئے. تو حقوق امت کے طور پر کیا ہے کہ میں اللہ کی خاطر دوسرے امتیوں کا کیا کروں گا؟ لحاظ کروں گا. اب یہ جو حقوق میں نے بتائے ہیں، حقوق اللہ میں ایک حق اجتماعی طور پر جو سب سے بڑا ہے، کس سے بڑا ہے؟ تھک گئے آپ لوگ؟ اچھا، آپ لوگوں کو میں پانی پی رہا ہوں تو خیال آ رہا ہے شاید انہوں پانی پی رہے ہیں، ہمارے ایک کو نہیں پینے دے رہے. میں اس لیے پی رہا ہوں کیونکہ میں بول رہا ہوں. سب سے بڑا حق اللہ کا جاننا چاہیں گے انشاءاللہ. اللہ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 24 میں کہا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها. کیا کیا کہا؟ ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها. کتنے چیزیں؟ احب الیکم من اللہ. اگر ان 8 چیزوں سے تم لوگ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو، ورسول ہی اور اس کے رسول سے زیادہ کرتے ہو، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کر، اس کے راستے میں محنت اور کوشش کرنے سے بڑھ کر کرتے ہو، فتربصوا. کیا کہا اللہ نے؟ انتظار کرو تم لوگ. کس بات کا انتظار؟ وہاں انتظار کا لفظ جو آیا ہے فتنظروا نہیں آیا. عربی میں اگر فتنظروا آتا تو آپ لوگ ٹھہریے، ہم آپ کو لا کے پرائز دینے والے ہیں، ملے سی بات ہوتی تھی. فتربصوا آئی وارن یو. اچھا میرے بھائی کو مارتا، ٹھہر تیرے کو اب بھی بتاتا ہوں. تو آپ کیا کرتے؟ اچھا آپ آئیے میں ٹھہرتا ہوں بول رہے. کیا کرتے آپ؟ فوری اپنی بھی تیاری کرتے. اللہ نے دھمکی دی، فتربصوا، ٹھہر تو مسلمان، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ ہرگز جان بوجھ کر صحیح راستے کو چھوڑنے والے کو ہدایت نہیں دیتے. اب اس کو ذرا اور سمجھاتا ہوں، دیکھیے یہ حق کو سمجھیے. اب دنیا میں آپ کو رشتہ داروں میں سب سے عزیز رشتہ کس سے ہے؟ ماں اور. آیت میں شروع میں اللہ نے کہا، قل ان سے کہو، ان کان آباؤکم، چاہے ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. کس سے کرتے ہو آپ محبت سب سے زیادہ؟ اللہ نے دھمکی میں پہلی دھمکی کس کے بارے میں دی؟ ان کان وابناؤکم، بیٹے اور بیٹیوں سے، اولاد سے، واخوانکم، تمہارے بھائیوں اور بہنوں سے، وازواجکم، تمہارے بیویوں سے اور تمہارے شوہروں سے، وعشیرتکم، تمہارے رشتہ دار اور دوست احباب سے، واموال اقترفتموها، وہ مال جو بینک اکاؤنٹ میں تم نے ڈال کر رکھا ہے، ہر مہینہ ہر ہفتہ بیلنس شیٹ چیک کرتے ہو، کتنا بڑا کتنا گھٹا، کتنا بڑا کتنا گھٹا. اموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها، وہ بزنس جو تم لوگ کرتے ہو، وہ جابز جو تم لوگ کرتے ہو، وہ نوکریاں، وہ تجارت جو تم کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اگر یہ تجارت کے دوران میں نے اللہ رسول کی کوئی چیز کی تو مجھ سے تجارت میں نقصان ہوگا. تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، اور وہ گھر جس میں تم لوگ سکون سے رہنا چاہتے ہو. یہ مساکن جو ورڈ ہے، یہ اس سے مراد گھر ہوگا، اس سے مراد محلہ ہوگا، اس سے مراد شہر ہوگا، اس سے مراد سٹیٹ ہوگا، اس سے مراد ملک ہوگا. کیا سمجھا آپ نے؟ کیا کیا آ گیا مساکن میں؟ گھر، محلہ، شہر، سٹیٹ، ملک. جو کچھ تم کو رہنے کے لیے سکون دیتا ہے. وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ. اگر تم یہ 8 چیزوں کو اللہ سے بڑھ کر پسند کرتے ہو
وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول سے بڑھ کر پسند کرتے ہو، وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اس کے دین کے لیے جد و جہد سے بڑھ کر پسند کرتے ہو۔ وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ کے معنی، جہاد کے معنی خالی تلوار لے کے مارنا نہیں ہوتا۔ جہاد عربی میں کہتے ہیں جہادہ سے۔ جہادہ عربی میں جہد کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کسی چیز کو الٹی طرف کھینچنا۔ نہیں سمجھے؟ آپ کو شیطان اور آپ کے اندر کی نفس برائی پر کھینچ رہی ہے، آپ نے قرآن حدیث کی تعلیم سے اپنے آپ کو اس سے کھینچا الٹا، طاقت لگائی اس کے خلاف، اس سے اب آپ نے جد و جہد کی کوشش کی اس سے دور ہونے کی، اس کو جہادہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کسی چیز کے خلاف، کسی، ذرا جواب دو نا، بہت اہم ہے، دیکھو، کسی چیز کے خلاف کوشش کرنا۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے دین کے مقابلے میں اگر کوئی چیز چلتی ہے، اگر تم نے اس کے خلاف کوشش نہیں کی فَتَرَبَّصُوا، ٹھہرو تم لوگ۔ ہمارے پاس اڑوس پڑوس میں 2 مسلمان ممالک ہیں ہندوستان کے، 2 بے شرم مسلمان ممالک میں کہوں گا، جس کو اتنی بھی عقل نہیں آئی کہ جو طریقے سے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے اور عبادت اللہ کی ہوتی ہے، اس طریقے سے کسی اور کے لیے تعظیم اور عبادت دونوں بھی جائز نہیں ہے۔ بازو کے مسلمان ملک کا جھنڈا چڑھا، تمام مسلمان اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ فرق کیا رہا؟ صرف نماز میں ہاتھ باندھتے تھے، اب ہاتھ نہیں باندھے۔ بازو کے ملک میں مسلمان جھنڈا چڑھا، تمام بے شرم مسلمان اسے سلامی دے دیے۔ وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، یہ جو سسٹم ہے اسلام کے خلاف زمین پر، اگر تم نے اس کے خلاف کوشش نہیں کی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نبی کے طریقے سے آ جائے۔ نماز پڑھتے ہو، گڈ، بش بھی پسند کرتا ہے تمہاری نماز پڑھنے کو، معلوم ہے؟ پریزیڈنٹ بش نے اپنی سپیچ میں کہا تھا، کیا ہم نے ان مسلمانوں کو ہمارے امریکہ میں چرچز حوالے نہیں کیے کہ یہ لوگ ہمارے چرچز اور سینیگوگز کو مساجد میں بدل دیں؟ اور ہوا ہے۔ امریکہ کے اندر جو چرچ اور جو یہودیوں کی عبادت گاہ سینیگوگز خالی پڑے تھے، کوئی عبادت نہیں کر رہا تھا، وہاں کی گورنمنٹ نے مسلمز کے حوالے کی اسے مسجد بنا لینے کے لیے۔ تم نماز پڑھتے ہو، ویری گڈ، یو آر گڈ مسلمز، پلیز آئیے 5 وقت کی نماز پڑھیے۔ آپ کو مساجد چاہیے، وی آر ریڈی ٹو سپورٹ یو، ہم دیں گے آپ کو۔ تم روزہ رکھنا چاہتے ہو، موسٹ ویلکم، وائٹ ہاؤس میں افطاری کی دعوت دیں گے ہم آپ کو۔ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تم زکوٰۃ دیتے ہو، کیا سسٹم ہے آپ کے پاس؟ غریبوں کا خیال ہے آپ کے پاس، ویری گڈ، پلیز دیجیے۔ حج جانا چاہتے ہو، سبسڈی لیجیے ہمارے سے، ٹکٹ سستا کریں گے، آپ کے جانے کے لیے سہولت دیں گے، یہ سب ہم کریں گے، ویری گڈ۔ نماز پڑھا، یہ اللہ کی طرف اس کا انفرادی حق تھا یا اجتماعی؟ ذرا زور سے بولو پورے، اس کا اپنا تھا یا پوری امت کا تھا نماز پڑھنا؟ میں نماز پڑھتا ہوں، آپ کو کچھ فائدہ ہوگا؟ آپ پڑھتے ہیں، مجھے کچھ ہوگا؟ تو یہ نماز خالی میرا معاملہ ہے، انفرادی حق ہے اللہ کا۔ روزہ رکھا آپ نے، اس سے امت کو فائدہ ہوا یا آپ کو؟ آپ کے روزے سے کس کو فائدہ ہوا؟ رکھنے والے کو۔ زکوٰۃ دی آپ نے، مسلمانوں میں غریبوں کو فائدہ ہوا، لیکن باقی کے انسانوں کو ہوا؟ حج کیا آپ نے، آپ کے حج سے مجھے کچھ فائدہ ہوا؟ اسے کہتے ہیں انفرادی حقوق اللہ۔ یہ جو انفرادی حقوق اللہ ہے، اس پہ تو باطل بھی آپ کا ساتھ دینے تیار ہے۔ افطار ہم کرائیں گے وائٹ ہاؤس میں، حج سبسڈی ہم دیں گے، لیکن if you bloody Muslim talk of the Sharia according to Quran and Sunnah, then beware, we are not going to leave you۔ اگر تو کہے گا کہ قرآن اور حدیث کی شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، کل تو بین ہو جائے گا۔ اور اللہ نے کہا تم اللہ کی اگر زمین پر اللہ کا کھاتے ہو، اللہ کا پیتے ہو، اللہ کا پہنتے ہو، تو اس زمین پر اللہ کا قانون لاؤ، جس کے لیے میں نے نبی کو رسول بنا کر بھیجا۔ تم نے اگر یہ نہیں کیا تو اللہ کے حق میں تم نے شرک کیا۔ علامہ اقبال نے ایک بڑا پیارا شعر کہا، وطن پرستی جو ہم کرتے ہیں، اس ملک سے، اس وطن سے، انڈیا سے بے پناہ مجھے محبت ہے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں میری محبت دنیا کی کسی شے سے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میں اپنے ماں باپ کو نہیں چاہتا اللہ، رسول اور اس کے دین سے بڑھ کر، تو کسی اور کو کیا چاہوں گا؟
یہی میرا ایمان ہے، میں اسی لیے مسلمان ہوں، یہی تعلیم ہے. میں اس ملک سے محبت کروں گا لیکن ملک کی ہر گندی اور بری چیز میں ساتھ نہیں دوں گا. اگر میرا ملک کہے گا کہ گے میرج لاؤ کیونکہ سب چاہتے ہیں کہ ہجڑے آپس میں شادی کرے، میں کہوں گا کہ نہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی نہیں ہو سکتی. اگر یہ ملک کہے گا یا کوئی اور ملک کہے گا سود کا نظام، میں کہوں گا نہیں، کیونکہ غریب کا حق مارا جاتا ہے سود کے نظام سے. اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کرے تو اللہ کے حقوق میں آپ نے شرک کیا. یہ صرف اللہ کے حقوق نہیں ہے بلکہ آج کل ایک نئی فلسفی چل رہی ہے، ہیومینٹی. بھائی ریلیجن کے اوپر ہیومینٹی ہے. انسان کو خون دیتا ہے، خون کس کا ہے پتہ چلا نہیں چلا. ہیومینٹی. آپ غریب کی مدد کر دو، ہیومینٹی. آپ فلاں کام کر دو. مدر ٹیریسا ہیومینیٹیرین نوبل پرائز ونر، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اچھا اب آپ لوگوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں. میں ایک چھوٹے سے گڑھے میں کودنے جا رہا ہوں اور اس گڑھے میں کودنے کے بعد میں ایک بڑی آگ میں کودنے جا رہا ہوں، تو آپ کی نظر میں زیادہ خطرناک کام کون سا ہے؟ اگر آپ نے اللہ کے بندوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں بتایا اور نہیں پڑھایا تو آپ نے سب سے زیادہ حقوق العباد کی نافرمانی کی. سب سے بڑا حقوق العباد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید کا تعارف دیا جائے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مشکل کام ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ فتربصوا، تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے. آپ جانتے ہیں عذاب کیسے آیا ہمارے اوپر اللہ کا؟ بتاؤ عذاب کیسے آیا؟ آپ کی اور ہمارے بڑوں کی اور ہم لوگوں کی بھی شاید 60 سال 70 سال 80 سال لگ بھگ ہماری عمر رہے گی. ہمارے بڑے کئی 60-70 سال کے ہو گئے، ان کے بڑے کئی 60-70 سال کے ہوئے. سنے آپ لوگ؟ دیکھے بھی آپ لوگ؟ بولو بھائی. گھر میں دادا دادی نانا نانی والد والدہ ہے، 60-70 سال پوری ہو گئی عمر. اللہ کا عذاب یہ آیا کہ تم کو پیدا تو کیا مسلمان گھر میں، لیکن تمہاری موت تک تم کو اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق نہیں دی. تم کو دور کر دیا اللہ کے دین کے کام سے، تم کو اللہ نے قابل نہیں سمجھا. فتربصوا، تم سب سے زیادہ خطرناک قیامت میں گواہی خود کے خلاف دو گے جا کر. کیا میں مسلمان تھا لیکن میں نے تیرے دین کے لیے کچھ نہیں کیا ہے اللہ. فتربصوا، پھر ٹھہرو یہاں تک کہ میرا عذاب تمہارے اوپر آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ ہرگز، آپ سب کو معلوم ہے نا قرآن حدیث پر عمل کرنا ہے، لیکن جو جان بوجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے ان کو توفیق نہیں دیتا. اللہ کی عبادت پر کیسے؟ اس کا جواب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے قرآن میں دینے لگایا. کیا جواب تھا؟ قل، ان سے کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ انعام سورہ نمبر 6 کے آخری چند آیات میں سے، قل، ان سے کہیے، یہ جواب نبی جو دے رہے ہیں آپ کے میرے لیے بھی ہے، انا صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا ومماتی، میرے جینے کا پورا مقصد اور میرے موت کی وجہ، للہ رب العالمین، صرف اللہ تیرے لیے ہے جو رب العالمین ہے. میں جیوں گا تو ساری زندگی اس لیے جیوں گا کہ تیری توحید اس زمین پر قائم. میں مروں گا تو اس لیے مروں گا کہ کوشش میں تھا تیری توحید قائم کرنے کو، میرے رب میرے مقدر میں موت آ گئی. میں نماز پڑھوں گا تو لوگوں کو اعلان کرنے کو کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے. میں قربانی دوں گا تو صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ قربانی صرف اللہ قبول کرنے والا، اجر اللہ دینے والا ہے، اس میں کسی اور کا نام نہیں آ سکتا. اسی لیے میں آپ لوگوں کے سامنے علامہ اقبال کے 2 شعر کہہ کر اپنے بیان کو ختم کروں گا. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا جو میرا سب سے پسندیدہ شعر ہے، یہ آپ سب کے لیے بھی کام آئے گا. میری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میرے زندگی کا جو مقصد ہے اللہ، اس لیے ہے کہ جب تک میں جیوں میری استطاعت میں تیرے دین کی بات جہاں جہاں پہنچا سکتا ہوں پہنچاؤں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. یہ قوم کے لیے، میں قوم جس سے خوش ہوتی ہے مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے.
قوم اگر میری برائی سے خوش ہوتی ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں، قوم میری اچھائی سے خوش ہوتی ہے مجھے نہیں چاہیے. قوم پرست نہیں، اسلام میں قوم پرستی نہیں ہے، قوم پرستی بھی شرک ہے. ہماری مسلمان قوم کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، اگرچہ اللہ رسول سے ناراض ہو جائے، پوری قوم بھاڑ میں گئی، اللہ رسول کا قانون کو دھکا نہیں لگنا ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ جو جذبہ ہے نا ہمارے مسلمان، اسلام میں مسلمانوں کی اہمیت ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول اور دین کے بعد ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. گھڑی کی آواز کبھی آپ لوگ سنے آج تک؟ گھڑی ٹک 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 ٹک. ایک شعر دیکھیے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی. منادی ندا سے ہے، ندا آواز کو کہتے ہیں. اے غافل، اے غفلت میں رہنے والے، تیرے گھر کی جو گھڑیال رات میں ٹک ٹک کرتی ہے تجھے روز آواز دے رہی ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گر تو نے گھڑی عمر کی ایک اور گنوا دی. تو اپنی زندگی کی ایک اور گھڑی گنوا دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. بھائیوں سے گزارش کیا اور تھوڑا وقت لے کر بیٹھے، سوالات و جواب کی نشست ابھی بھی ہے. تو اب لیتے ہیں پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے. السلام علیکم عمران بھائی. بھائی میرا سوال ہے، مسجد الحرم ہے یا مسجد الحرام؟ بھائی کا سوال ہے مسجد حرام کہنا چاہیے یا مسجد حرم. حرام اور حرم دونوں بھی ایک ہی لفظ ہیں. عربی میں حرمہ یا حرام کہتے ہیں اصل میں ایسی کوئی چیز کو جس کے اوپر اللہ نے کوئی مخصوص حکم لگایا ہو. بھائی آپ سن رہے ہیں نا، کوئی مخصوص جس پر حکم آتا. ہمارے پاس مشہور جنرلی حرام وہ چیزیں ہیں جس سے منع کیا گیا. دراصل حرام عربی میں کسے کہتے ہیں؟ جس پر کوئی مخصوص حکم ہے. حرام کوئی بری چیز کو نہیں کہتے. شراب نہیں پینے پر چونکہ مخصوص حکم ہے اس لیے کہا شراب حرام ہے. سور نہیں کھانے کا مخصوص حکم ہے اس لیے کہا سور حرام ہے. تو مسجد حرام یا مسجد حرم اس لیے کہتے ہیں اس کو کیونکہ اس مسجد کے بارے میں قرآن میں مخصوص حکم آیا، سب سے افضل ہے، اس کا طواف کرو. اس وجہ سے دونوں بھی الفاظ صحیح ہیں. امید آپ کا جواب ہو گیا. دوسرا سوال بہنوں کی جانب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بی ایس سی فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا کوشچن ہے کہ بہت سارا ہندوز کہتے ہیں کہ گاڈ تو ایک ہی ہے، مگر جب وہ دنیا میں آنا چاہے تو ان کے اوتار میں وہ آئے، اور وہ فیسٹیولز میں بھی کنٹریبیوٹ کرنا بولتے ہم لوگوں کو، اور وہ سویٹس وہ لاتے، وہ لینا یا نہ لینا. آپ ان کو بتائیے یجروہ ویدا چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 کے مطابق ان کی یجروہ وید میں لکھا ہے نہ تسیہ پرتیما آستی، اس خدا کی کوئی شکل نہیں ہوتی. جب شکل نہیں ہوتی تو وہ انسان کی شکل کیوں لے گا؟ دوسری چیز آپ ان کو سمجھائیے، خدا اگر انسان کی شکل لے لیا تو وہ انسان باقی نہیں رہتا. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کتا بن جائے تو آپ اسے انسان پکاریں گے یا کتا؟ وہ انسان باقی رہتا. اگر کوئی انسان ہاتھی بن جائے تو وہ ہاتھی ہے کہ انسان؟ آپ کیا پکاریں گے؟ ہاتھی. اگر کوئی خدا مخلوق بن جائے تو وہ خالق باقی نہیں رہتا. یہ الوجیکل ہے، یہ بالکل منطق کے خلاف ہے کہ پیدا کرنے والا خود پیدا ہو گیا. اب پیدا ہو گیا تو الخالق کون ہے؟ پھر وہ ڈیفیشینٹ ہو گیا. تو اسی لیے ہم ایک ایسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو کم نہیں ہوا، جو ڈیفیشینٹ نہیں ہے. کیسے؟ مان لیجئے ایک سر میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں اور اچانک ان کو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انہوں نے اپنے دماغ پر چوٹ لگنے سے بعض میتھمیٹکس کے فارمولے بھول گئے. اگرچہ کہ ایکسیڈنٹ سے پہلے وہ گولڈ میڈلسٹ تھے. تو اب آپ کیسے ماسٹر کے پاس جائیں گے؟ جو گولڈ میڈلسٹ ماسٹر ہے اس کے پاس جائیں گے یا جو ٹکر کھانے کے بعد پہلے گولڈ میڈلسٹ تھے بول کے ان کے پاس جائیں گے؟ آپ کس کے پاس جائیں گی بہن؟ پہلے جو گولڈ میڈلسٹ تھے ان کے پاس. بعد میں ٹکر کھا کے انہوں دماغ کھو بھی دیا تو ان کے پاس جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. تو ہم ایک ایسے اللہ کو مانتے ہیں جس کو نہ کبھی ٹکر لگتی نہ انہیں کم ہوتا. خالق صرف خالق رہتا ہمارا اللہ، کبھی مخلوق نہیں بنتا. امید آپ کا جواب ہو گیا بہن. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فصیح بن فیروز، بی کام فائنل اسٹوڈنٹ. شیخ، جب میں یہاں پر آیا، یہاں آنے سے پہلے جس بھائیوں کو میں نے انوائٹ کیا یہاں پر آنے کے لیے، تو کافی کچھ نے یہ کہا
کہ آج جو تاخرات ہے بڑی فضیلت والی راتیں ہیں، تو ان تاخراتوں میں ہمیں انفرادی عبادت کرنی چاہیے. آپ وہاں جا رہے ہیں تو مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ کا وہاں کھڑ کر بولنا اور ہمارے یہاں اس محفل میں آ کر آپ کی یہ دینی باتیں سننا، یہ شریعت اس میں ہم کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ. دیکھیے IREF کا جو ادارہ ہے، ہم لوگ یہاں سے کوئی فتوے وغیرہ نہیں جاری کرتے. میرا جواب آپ کے لیے کوئی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے. میں آپ کو جو دوسرے علماء دین ہیں ان کے بارے میں کہہ دیتا ہوں. تاخراتوں میں جو عبادت کی شکل بتائی گئی ہے، وہ عبادت کی شکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مخصوص طریقے سے طے نہیں کی. جس نفل پر اللہ کے نبی کی چھوٹ ہے، اللہ کی چھوٹ ہے کہ چاہے آپ اجتماعی طور پر کر لیں یا انفرادی طور پر کر لیں. مثال کے طور پر تراویح کی نماز باجماعت پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، دونوں بھی نہیں ہے. ایک آدمی تراویح جماعت سے بھی پڑھ سکتا ہے اور انفرادی بھی. اسی طرح دین کے لیے آپ انفرادی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی علم اللہ کا سیکھ رہا ہے دین کے لیے، تو دونوں بھی اللہ کی نظر میں قابل قبول ہیں. اس کے بدعت ہونے، حرام ہونے پر آج تک کسی عالم دین نے کہیں سے بھی فتویٰ نہیں دیا. امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا. اگلا سوال بہنوں کی جانب سے. السلام علیکم برادر. یا میں گریجویٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آخری آیت میں کہ سورہ نمبر 25 فرقان. سورہ فرقان. جی ہاں، جی آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو ہرگز پرواہ نہیں تھی اگر ان کو پکارتے ہو. تو وہ پکارنا کیا تھا، اور ان کو کیا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بات سے انکار تھا کہ وہ پکارنے پر بھی مخالفت کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بہن نے اصل سوال کیا ہے کہ سورہ فرقان کے آخری نمبر کے آیت میں اللہ نے کہا ہے اللہ کو اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو پکارتے ہو. تو پکارنے سے مطلب کیا؟ یہی آپ کا سوال ہے؟ جی ہاں. دیکھیے میں آپ کو قرآن کو سمجھنے کا سب سے پیارا اصول بتاتا ہوں. کبھی بھی قرآن کسی مقرر، کسی مفتی اور عالم سے ایسا سوال کر کے قرآن مت سیکھیے. ہاں ایک آدھ بار کبھی جواب لے لیں، صحیح ہے. قرآن کو سمجھنے کا سب سے پیارا اصول یہ ہے کہ جس تفسیر پر امت جمع ہے، یہ تفسیر سب سے معتبر ہے. اس تفسیر میں آپ دیکھیں کہ اس آیت کو نبی اور صحابہ نے کیسے سمجھایا. تو ایسی تفسیر ہماری امت میں کون سی ہے؟ تفسیر ابن کثیر. سب سے پیارا طریقہ یہ ہے کہ آپ تفسیر ابن کثیر اس آیت میں دیکھیے. آپ کا جو اصل سوال ہے اللہ کو پکارنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو پکارنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، کیا آپ سورہ فاتحہ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. آپ سب لوگ یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اس میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر کس کو پکارا؟ ایاک نستعین بول کر کس کو پکارا؟ اللہ. صراط الذین انعمت علیہم بول کر کس کو پکارا؟ غیر المغضوب علیہم بول کر کس کو پکارا؟ ولا الضالین بول کر کس کو پکارا؟ کسی اور کا نام بیچ میں لایا؟ ایسا ہی کہیں بھی اللہ کو پکارتے وقت کسی کا بھی نام بیچ میں نہیں لانا. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے، یہ والا مائک سے. السلام علیکم. میرا نام محمد کاشف ہے. میرا سوال ہے آپ نے ابھی بولا تھا کہ اللہ کا رائٹس ڈیفرنٹ ہے اور امت کے لیے ڈیفرنٹ ہے. ابھی میرا سوال کیا ہے، مانے ابھی ہمارے ہاتھ سے غیبت ہو جاتی ہے مسلمانوں کی. So actually is it that I need to go back to the people who I spoke ill about, asking them to forgive me, or should I go back to Allah asking him to forgive me? بھائی اردو میں کوشش بھائی نے کریں. نہیں کوئی بات نہیں، چلیے نہیں، میں دوہرا دیتا ہوں اردو سوال. اتنا نہیں سمجھ نہیں نہیں اٹس فائن آئی انڈرسٹوڈ. بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے. بھائی نے پوچھا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا. بھائی جاننا چاہتے ہیں کہ بعض وقت بعض انسانوں کے بارے میں غیبت ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے یا جس کے بارے میں غیبت کی اس بندے سے معافی مانگنی چاہیے؟ آپ کے سامنے دونوں بھی گنجائشیں اسلام میں چھوٹی ہوئی ہیں. اگر آپ کو یہ لگے کہ اس بندے سے معافی مانگنے سے فتنہ اور بڑھ سکتا ہے تو بہتر اللہ ہی سے گڑ گڑا کے معافی مانگیے اور اللہ سے دعا کریے کہ اے اللہ جو میرے سے اس کے لیے برائی ہو گئی تھی اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا چلا جائے. موت تک اس کے لیے یہ دعا کریے. آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو بولنے سے بڑھ جائے گا فتنہ تو اس کو مت بولیے. لیکن آپ محسوس کرتے ہیں بولنے سے دل صاف ہو جائے گا تب بولیے. یہ سب سے بڑا مسئلہ کہاں پر ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک سیریل چل رہا ہے آج کل ٹی وی پر، سچ کا سامنا.
کتنے کمبخت اور بیوقوف اور بالکل گھٹیا قسم کے اس پر مسلمان آ رہے ہیں. ارے نالائق, ناپکار اور جاہل مسلمان. اللہ نے کہا قیامت میں میرے ایک بندہ آئے گا, اسے میں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ دوں گا اور اس سے پوچھوں گا کیا تو نے یہ گناہ کیا کہ نہیں کیا؟ وہ کہے گا ہاں کیا. کیا تو نے یہ بھی گناہ کیا؟ وہ کہے گا ہاں کیا. کیا تو نے یہ بھی کیا؟ وہ کہے گا ہاں کیا. یہاں تک کہ اللہ پورے گناہ گنوائے گا, بندہ سب مانے گا. اللہ اس کے بعد کہے گا میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کو پردے میں رکھ دیا تھا, آج بھی پردے میں رکھا, جا میری رحمت سے معاف کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ کمبخت کو بولے سچ کا سامنا کرنا ہے تو سچ اللہ سے بول کر سامنا کر. اس کے بندوں کو بولا تو کچھ نہیں ہوتا, صرف 1 کروڑ ملتے اور کچھ بھی نہیں ملتا. وہ 1 کروڑ دنیا کے خرید کے خود کے لیے جہنم پکی کر رہا ہے. اسی طرح بعض میریڈ کپلز میں ہوتا ہے, شادی کے بعد اچانک ہمارے پاس بعض کیسز آتے ہیں, میاں بیوی اچانک بہت متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں اچانک شادی کے بعد. اب چلو جو بھی پچھلے کر لیے, اب دونوں بھی نیک صالح بن جائیں گے. تو بیوی بولتی دیکھو پہلے میرے ایک بوائے فرینڈ تھے. تمہارے بھی تھے کیا؟ ہاں میرے 3 گرل فرینڈ تھے. 1-2-3 دن کے بعد بیوی بولتی میرے کو خلا دے دو, نہ تو شوہر بولتا تو ہے چیسی آوارہ, طلاق لے لے. تو زیادہ یہ شرافتی کے ڈھونگ نہیں کرنا. ہو گیا. اللہ جب پردہ ڈال دیا شکر ادا کرو کہ اللہ تو ستار العیوب ہے, تو نے میرے عیبوں پر پردہ ڈال دیا, اسے ایسے ہی رہنے دے, قیامت میں بھی پردہ ڈالو اور معاف کر دے. جزاک اللہ خیر. آپ نے اگر میں نے مکمل نہیں کیا, آپ نے اگر کسی کی غیبت کر دی, اب آپ دیکھیے آپ کے لیے بہتر کیا ہے. بہتر میری نظر میں یہی ہے کہ اللہ سے رجوع ہو کر اس کے حق میں بھی دعا کریے اور خود کے لیے بھی توبہ کر لیجیے انشاءاللہ. اگلا سوال بہنوں کی جانب سے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سیدہ مجیب النساء ہاشمی ہے, میں ایک ہاؤس وائف ہوں. بھائی عمران سے میرے کو ایک کوسچن ہے کہ سب تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, لیکن یہ اولڈ سٹی میں ہر گھر میں یہ کون سے یہ رسومات ہے جو اپنانے سے چھوڑنے سے کوئی انکار ہی نہیں کرتے. اور عمران بھائی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے کو آپ کے ہر آدمی کو ایسا پھیلا دیجئے کہ ہر گھر میں اس کا پیغام پہنچائے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی چاہیے. ہو سکا تو ہم سب لیڈیز آپ کا ساتھ دیں گے. بس یہ کوسچن نہیں تھا, آپ سے ریکویسٹ تھا. میری بہن نے بہت ہی میری ہمت افزائی اور عزت افزائی کی ہے. آپ اولڈ سٹی کہہ رہے ہیں, ماشاءاللہ میری خود کی پیدائش بھی اسی پرانے شہر کی ہے. میں فخر سے نئے شہر میں رہ کر کہتا ہوں میں پرانے شہر کا مسلمان ہوں ماشاءاللہ, میں فخر کرتا ہوں اس کے اوپر. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا, آج اتفاق سے سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہماری پرانے شہر میں ہے, لیکن سب سے زیادہ کم پڑھے لکھے لوگ وہیں پر ہے. سب سے زیادہ جرم پرانے شہر میں ہی ہوتا ہے, جس کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے. سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ نہ صرف ہم اسلام کی تعلیم سے دور ہیں بلکہ دنیا کی تعلیم سے بھی دور ہیں. اگر انسان کو دنیا کی بھی تعلیم آ جائے اور اسلام کی بھی آ جائے تو وہ دوہرے طریقے سے اچھا ہوگا. وہ دنیا میں اچھا حلال رزق تلاش کرے گا. کیوں؟ علم سے اچھا رزق تلاش کرے گا, اسلام سے حلال رزق تلاش کرے گا. آج ہر گھر میں سب سے پہلے بچوں کو چاہیے کہ اسکولز اور کالجز میں ڈالیں. بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بناتے ہیں, آئی ڈونٹ ریکمینڈ اٹ. آپ لوگ تعجب کریں گے یہ کیا کہہ رہا ہوں. مسلمان ڈاکٹر انجینئر. آج مسلمان IAS اور IPS بننا چاہیے. آج مسلمان IFS بننا چاہیے. آج مسلمان لائرز بننا چاہیے. اور کیسے مسلمان رہنے چاہیے؟ یہ جو اللہ کی شریعت بھی جانتے ہوں, اس ملک کا قانون بھی جانتے ہوں.